جس بات پہ بہت کلک ہوتا ہے، جس پہ اتنا دکھ ہوتا ہے کہ الفاظ نہیں ملتے کہ ہم نے کیا کیا، ہم سے بھی کیا ہو سکا محبت میں، تم نے تو خیر بے وفائی کی. یعنی یہ بات تو ٹھیک کہی شیریں مزاری نے کہ کیا کر رہے ہیں ہم. دیکھیے آپ جنگ بعض اوقات نہیں ہو سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ ٹال دی تھی. ان سے زیادہ مخلص، سچے، کھرے، بہادر، بے باک کبھی کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا تاریخ انسانی. انہوں نے بھی جنگ ٹال دی تھی، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جنگ ٹال دی. اور جنگ ٹال دینے والی ہی چیز ہے. جنگوں کا شوق نہیں پالنا چاہیے. اس سے تیمور اور چنگیز پیدا ہوتے ہیں جو انسانیت کے لیے تباہی لاتے ہیں، تباہی لے کے آتے ہیں. لیکن تیار تو رہنا چاہیے. ہمارے وزیر اعظم صاحب جب یہ کہتے ہیں نا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، بہت مجھے صدمہ ہوتا ہے. یہ انداز فکر ہی غلط ہے. بھائی جنگ نہیں ہونی چاہیے مگر یہ کہنا تو نہیں چاہیے. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. نہیں یہ کہنا تو نہیں چاہیے نا. خدا اللہ نے کس لیے کہا ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو؟ کس لیے کہا؟ اس لیے کہا خوف کے توازن سے امن قائم ہوتا ہے. اتنی قربانیاں انہوں نے دی. دیکھیے مسئلہ اقوام متحدہ کے ریزولیشنز ہیں. یہ اگر جو دورہ ہونے جا رہا ہے آرمی چیف کا، اس سے کیا امیدیں ہیں آپ کی ہارون صاحب؟ حالات کیا بہتر ہوں گے؟ وہ ٹھیک ہوں گے حالات. ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے تعاون بھی ہوگا، تعاون بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. تعاون کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. لیکن میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ اتنی تعجیل کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ جو اس پہ آتے ہیں یوم سیاہ پہ تو پھر اس پہ بات کرتے. اتنی تعجیل کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیے ہمارے لوگ ہیں وہاں پہ، فوجی تربیت کے لیے ایڈوائزرز ہر طرح کے نظام میں وہ موجود ہیں. اس کی اکانومی کے لیے اور حجاز میں تو ویسے ہی آپ غیر مسلموں کو آپ رکھ ہی نہیں سکتے. تو وہ کیا اپنا دفاع جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کر دیں گے، امریکہ کے حوالے کر دیں؟ امریکہ نے تو ابھی واپس بھی بلا لیا اپنے. کوئی پاکستان سے زیادہ قابل اعتبار دوست نہیں ملے گا. سوال ہی نہیں پیدا. مکہ حجاز مقدس پہ، مدینہ منورہ پہ، شہر نبی پہ اور مکہ مکرمہ پہ کوئی جان چڑکتا ہے تو پاکستان. ان کے سوا اگر کوئی ہیں تو ترک ہیں. ویسے ساری دنیا کے مسلمانوں کا یہ جذبہ ہے. وہ عربوں میں وہ جو رسول اللہ نے کہا تھا ویل للعرب، وہ پوری حدیث یہ ہے کہ میں فتنوں کا دروازہ کھلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور ایک دوسری حدیث یہ کہتی ہے کہ ہر گھر سے فتنے اٹھیں گے. ویسے اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ کردار انڈیویجول کا ہوتا ہے، قوم کا نہیں ہوتا. عربوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے غیرت خوددار لوگ، وجہ سے قوم جو ہے اور جو نظام ہے ان کا البتہ وہ جو ہے ملوکیت میں یہی ہوتا ہے. ایک بڑی تبدیلی یہ آ رہی ہے جس پہ گفتگو بہت کم ہو رہی ہے کہ 2023 میں یورپ اور ترکی کا معاہدہ ختم ہو جائے گا. ترکی کہاں میں کھڑا نظر آئے گا ہارون صاحب اس معاہدے؟ ترکی آج ایک اور بات پتہ چلی جو پہلے معلوم ہی نہیں تھی. وہ اہل علم سے بات کرے تو اندازہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ سمندری راستوں پہ ان کا کنٹرول مکمل ہو جائے گا. وہ نئے سمندری راستے بھی کھول سکتے ہیں. اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. تو اس سے ان کی آمدن میں بلینز آف ڈالرز کا اضافہ ہوگا. اور ایک عجیب و غریب بات، کیا پورے مشرق وسطیٰ میں اور یورپ میں، فرانس میں، اسپین میں، بیلجیم میں، سارے یورپ میں ان کے ایسٹس ہیں، محلات ہیں. اس لیے کہ وہ تو ایک ایسا ملک ہے، امپائر تھی نا 40 ملکوں پہ پھیلی ہوئی، تو ان کے ایسٹس تھے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے. دیکھیں نا ان کے فرانس میں ان کی بڑی بڑی عظیم الشان عمارتیں ہیں. لیونگ سٹینڈرڈ سے لے کے معیشت تک کہاں ترکی ہمیں کھڑا نظر آئے گا ہارون صاحب؟ یہ تو وہ ترکی کا جو رول ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اب ہونا تو یہ چاہیے نا، اگر کوئی دانا لوگ ہوں، یہ ایک ملک اور ایک لیڈر کا کام نہیں ہے. انیشیٹو پاکستان اور ترکی کو لینا چاہیے، اور ملائیشیا کو شامل، ایک ملک کو شامل کرتے جائیں کہ ان کی مصالحت کرائیں، ان کے تحفظات دور کریں. مطلب عربوں کے دل میں یہ جو اندیشہ بیٹھا ہوا ہے 300-400 سال سے کہ بھئی یہ حجاز مقدس کا رخ کریں گے. ایران بھی تو اپنا اثر و رسوخ پھیلا رہا ہے نا. ایرانیوں میں یہ بڑا پرابلم ہے. عراق میں، یمن میں، بحرین میں، سعودی عرب کے بعض علاقوں میں. تو یہ کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جو طے نہ ہو سکتی ہوں.
پھر اس میں ایک نیا فیکٹر آ گیا, وہ بریک سے واپس چین آ گیا ہے اس میں. چائنا اس میں کس طرح سے آیا, اس کی انوالومنٹ کیسی رہے گی؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس میں بات کروں گی. اس نئے فیکٹری چائنا کی انوالومنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. چین ہیلپ فل ہو سکتا ہے نا ایران اور عربوں کے تعلقات بہتر بنانا, اس لیے کہ عربوں سے اس کو کوئی تضاد تو نہیں ہے. ہاں لیکن وہ نیپال میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے, بنگلہ دیش میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے, عالم عرب میں کیوں نہیں کر سکتا, اور اس کا کسی قسم کا کوئی تضاد اور کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن انیشیٹو مسلمان ملکوں کو لینا چاہیے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ حکمران ہی ہر وقت بھاگتے پھریں, اور بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ٹریک 2 مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں ترکوں میں اور عربوں میں, اور ترکوں میں اور عربوں میں بھی, اور ایرانیوں کے ساتھ, اور اسی طرح پاکستان کے بارے میں بھی اگر ہو. میرا نہیں خیال کہ اب ایرانیوں کے پاکستان کے بارے میں, ترکوں اور عربوں کی اگر بات کرتے ہیں تو کوئی نتیجہ خیز یہ ہوں گے مذاکرات, کوئی ایسے اگر دیکھیں فالو اپ کرنا پڑتا ہے. اگر بتدریج بات چیت ہو, عربوں کے تحفظات ہیں ایران سے, ایران کے تحفظات ہیں عربوں سے, جی ٹھیک ہے. مثلاً ایران یہ کہتا ہے کہ امارات اور کویت ہمارا علاقہ ہے, وہ اس موقف سے کبھی دستبردار تو نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. اب سوال یہ سے خدشات تو پیدا ہوتے ہیں نا. اسی طرح ایرانیوں کو ان سے اندیشہ ہے کہ بھئی یہ ساری انرجی ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ بھئی ایران ہی نمبر 1 ہے, ایران سے ٹارگٹ ہے. انہوں نے صدام حسین کا ساتھ دیا, تو صدام حسین نے کیا کیا, اس سے عرب دنیا کو اور ایرانیوں کو $2000 بلین کا منیمم نقصان ہوا. دشمنی گہری ہو گئی. اس وقت بھی اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی ان کی مسالت کرانے کو, صدام کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. اور امام خمینی جو بڑی خوبیوں کے آدمی تھے, بڑے بہادر آدمی تھے وہ بڑے آدمی, وہ تو بہت سادہ زندگی بسر کرتے تھے. ایک آدمی نے جو اتفاق سے وہاں موجود تھا مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک دفعہ ایرانی کابینہ کو بلایا اچھا کھانے پہ, اور وہ اس نے پتہ کیا, پوچھا کہ کتنے پیسے خرچ ہوئے, تو پتہ چلا کہ 52 تومان. اور وہ پاکستانی اماؤنٹ میں کس طرح, وہ 500-700 روپے, یعنی یہ بتاؤ یہ 30 سال پہلے کی بات ہے. اچھا اس وقت میں بھی تو شاید اتنے کم نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مطلب کابینہ کو کھانا کھلایا, میں نے کہا کیا کھلایا, اچھا انہوں نے کہا ابلے ہوئے چاول اور سیخ کباب اور بس, دیٹس آل. یہ ایک عام ایرانی کا کھانا یہی ہے. اچھا تھوڑا سا زعفران ڈال دیتے ہیں. زعفران, ایرانی زعفران کی تو پھر بات ہی اور ہے ہارون صاحب. چلے آگے بڑھتے ہیں. آپ نے ایران کی بات کی, میں چائنا کی بات کرتی ہوں. سی پیک کی بات کرتے ہیں. آپ کی باجوہ سب سے کیا بات ہوئی ہے سی پیک پہ؟ سی پیک پہ دیکھیے نا, انہوں نے ایک تو مجھے کیوریوسٹی تھی کہ انٹرنشپ کا کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ایگریکلچر کے کچھ ایکسپرٹس ٹریننگ دیں گے, 3 ماہ کی ٹریننگ دیں گے, پھر مزید بھی ہو سکتی ہے. اچھا کیمیکل انجینئر اور دوسرے جو انجینئر ہوتے ہیں, مختلف قسم کے انجینئر اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ انجینئرز جو ہیں. اچھا کس لیے, وہ اس کے لیے پورٹ کے لیے ان کی ٹریننگ کی جائے گی, گوادر کے لیے اسپیشلی. ایگریکلچر کے کس لیے, انہوں نے کہا بھائی چینی کمپنیوں کو انوائٹ کر رہے ہیں, 12 نئے منصوبے بنا رہے ہیں بجلی کے, ٹھیک ہے, اور چینی کمپنیوں کو انوائٹ کر کارپوریٹ فارمنگ کے لیے. یہ پاکستان کے لیے, میں نے ان سے کہا جناب والا بیج ہے نہیں کپاس کا, اچھا نہ بجلی کا. انہوں نے کہا یہی تو تبدیلی آئے گی. ایک تو سکھر سے لے کے تو حیدرآباد تک جو موٹر وے ہے وہ بی او ٹی پہ بنے گی, اور بھی اچھا ایک موٹر وے بنے گی کراچی سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے گوادر. ایک بڑی موٹر وے بنے گی جس سے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی. یہ ابھی تجویز ہے, اس میں کوئی فیصلہ میرے خیال میں نہیں ہوا. لیکن ہم سب 3 ماہ کی جو انٹرنشپ کو کرا رہے ہیں, اس میں پورے ملک سے نوجوان شامل ہو بہت سے لوگ, بتدریج بہت سے لوگ اس میں ٹرینڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ ہے فیصل آباد کا ہے انڈسٹریل کمپلیکس, انڈسٹریل زون کہیں گے, انڈسٹریل کمپلیکس 3800 ایکڑ کا ہے, اور اس میں کوئکلی یہ چند دنوں میں 900 ایکڑ فروخت ہو گئے. 3000 ایکڑ کا ہے دھابے جی کا, اچھا ٹھٹھا اور کراچی کے درمیان, اس میں بھی کام شروع ہو گیا.